بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں ایران سے خاص خبریں۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ آذربائیجان دورے سے واپس جاتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی اور بین الاقوامی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ تہران ٹائم کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ بی بی سی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی ہلال احمر کا بیان سامنے آیا تھا کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں صدر ابراہیم رئیسی کے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ چکی ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی سے ملا ہے۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سوار تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی شہادت، حماس اور حوثی سربراہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور یمن کی حوثی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس نے ایرانی حکومت اور عوام سے اس سانحہ پر تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں حماس نے فلسطینی کاز کی حمایت کرنے پر ایرانی رہنماؤں کو سراہا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی حمایت پر بھی ایرانی رہنماؤں کو سراہا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری کیے گئے تعزیتی بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ ایرانی ادارے اس عظیم نقصان کے اثرات پر قابو پا لیں گے۔ ادھر یمن کی حوثی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ اس عظیم سانحے پر ایرانی عوام، ایرانی قیادت اور صدر رئیسی کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ محمد علی الحوثی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایرانی عوام خدا کی مرضی سے اپنے عوام کے وفادار قائدین پر اعتماد رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر کا جسد خاکی ملبے سے مل گیا۔ ایرانی ہلال احمر نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ ایرانی ہلال احمر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کے جسد خاکی کی ہیلی کاپٹر کے ملبے سے ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ میتوں کو تبریز منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئی ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔ ڈیم کے افتتاحی تقریب میں آذربائیجانی صدر نے بھی شرکت کی تھی۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور ایرانی سپریم لیڈر کے ترجمان بھی سوار تھے۔ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر خراب موسمی حالات میں دزمیر جنگل میں کریش ہوا۔ حادثہ ضلع اوزی اور پیر داؤد قصبے کے درمیانی علاقے میں پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ شدید دھند اور بارش کو قرار دیا جا رہا ہے۔ پرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدارتی ہیلی کاپٹر کا دیگر 2 ہیلی کاپٹروں سے رابطہ منقطع ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر حادثہ، صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس، پاکستانی پرچم سرنگوں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا، جبکہ افسوسناک واقعے پر قومی پرچم کو بھی سرنگوں کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مسلم امہ کے لیے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔
ایرانی صدر فلسطینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے تھے۔ آج پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ایرانی صدر کے حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ جاں بحق ہونے والوں کے احترام پر پرچم سرنگو رکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہیلی کاپٹر حادثے سے چند لمحوں قبل ایرانی صدر کی آخری تصویر منظر عام پر آ گئی۔ آذربائیجان سے واپس آتے ہوئے ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر ایرانی صوبے تبریز جاتے ہوئے موسم کی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا اور گھنے جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام لاشیں مکمل طور پر جل گئیں۔ ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے بعد صدر ابراہیم رئیسی کی آخری تصویر منظر عام پر آ گئی، جس میں انہیں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں وہ چند لمحوں بعد پیش آنے والے حادثے سے بے خبر، مکمل طور پر مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ کیا رہے کہ روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے نائب صدر محمد مخبر کو 2 ماہ کے لیے ملک کا عبوری صدر مقرر کر دیا، جس کے بعد ملک کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہیلی کاپٹر حادثہ، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے عوام کو صدر کے لیے دعاؤں کی اپیل کی۔ آیت اللہ خامنائی نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے لیے دعا کی اور کہا کہ ملک کے انتظامی معاملات اس واقعے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد نائب صدر محمد مخبر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے بطور صدر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں گزشتہ روز ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو شدید دھند کے باعث پہاڑی علاقے سے گزرتے ہوئے حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں ایرانی صدر سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد اب صدارت کا اہم عہدہ خالی ہو گیا تھا۔ ایرانی آئین کے مطابق ایران کے نائب صدر محمد مخبر انتخابات تک صدارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایرانی آئین کے مطابق صدر کے انتقال کے بعد 50 دن کے اندر صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ آرٹیکل 131 کے مطابق اگر کوئی صدر اپنے دور اقتدار کے دوران نااہل یا پھر انتقال کر جاتا ہے تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی طرف سے صورتحال کی تصدیق ہونے کے بعد نائب صدر کو اقتدار دیا جائے گا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد نائب صدر پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہ پر مشتمل ایک کونسل کو 50 دنوں کے اندر نئے صدر کا انتخاب کروانا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ ابراہیم رئیسی 2021 میں ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایران کے چیف جسٹس کے طور پر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی زندگی پر ایک نظر۔ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم تھے۔ ان کے والد کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم رئیسی 5 سال کے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے 2021 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہو کر ایران کے 8ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ 1979 میں انقلاب ایران کے بعد ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ایران کے عدالتی نظام میں کئی عہدوں پر کام کیا۔ 1980 میں 20 سال کی عمر میں وہ کرج کے پروسیکیوٹر جنرل بنے تھے۔ بعد ازاں وہ ہمدان کے پروسیکیوٹر بھی مقرر ہوئے اور دونوں عہدوں پر ایک ساتھ خدمات انجام دی۔ 1983 میں انہوں نے مشہد کے نماز جمعہ کے امام
احمد الہدا کی بیٹی سے شادی کی اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 1985 میں تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر کے طور پر تعینات ہوئے اور ایران کے دارالحکومت چلے گئے۔ 1988 میں ڈپٹی پروسیکیوٹر کے عہدے پر رہتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ان 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات انجام دی جو ان خفیہ ٹریبیونلز کا حصہ تھے جو ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور تھے۔ اور 2017 میں ایران میں ہونے والے انتخابات میں ابراہیم رئیسی صدر کے امیدوار بن کر سامنے آئے، تاہم اس الیکشن میں اس وقت کے صدر حسین روحانی نے انہیں بھاری اکثریت سے شکست دے کر دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم رئیسی 2021 میں 62.9% ووٹوں سے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اقتدار کے 1 سال بعد ہی ابراہیم رئیسی کی حکومت کو 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقائی خود مختاری کے حامی مانے جاتے تھے۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کے اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپوں کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔